سینٹ کے انتخابات کی گرد ابھی پوری طرح بیٹھی نہ تھی کہ آج سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچڑ سمیت 70 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ مقدمے کا فیصلہ واضح اشارہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی قیادت کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ان کے لیے سیاسی میدان جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ عدلیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو یک کے بعد دیگرے شدید جھٹکے مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے آئینی عدالت نے تحریک انصاف کو ان مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا تھا جن پر ان کا دعویٰ تھا۔ آج سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملک احمد خان سمیت جن ملزمان کے خلاف فیصلہ سنایا وہ ضمانت پر ہیں، لیکن اب انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجنے کے ہدایت کر دی گئی ہے۔ 2023 میں 9 مئی واقعات کے جرم میں اب تک 147 افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ پہلی بار گجرانوالہ کی ایک دہشت گردی کی اینٹی ٹیرر عدالت تھی، اس نے 51 افراد کو 5 سال کی سزا سنائی تھی۔ یہ سزا پچھلے برس مارچ میں دی گئی تھی۔ 103 افراد کے کیسز وہ فوجی عدالتوں کو بھجوائے گئے۔ پچھلے سال دسمبر میں فوجی عدالتوں نے پہلے 25 اور پھر 60 افراد کو 2 سے 10 برس قید کی سزا سنائی۔ ان میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی اور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل تھے۔ اس سال 31 مئی کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید 11 افراد کو سزائیں سنائیں۔ 9 مئی 2023 کے حملوں میں 9000 سے زیادہ افراد تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 5000 افراد کا تعلق تھا پنجاب سے تھا، جبکہ تقریباً 2900 تھے افراد وہ خیبر پختونخوا، 500 کے قریب سندھ اور 564 تھے اسلام آباد، اور 48 افراد بلوچستان سے بھی گرفتار کیے گئے۔ اس سال جنوری میں 19 مجرمان کی سزائیں رحم کی اپیلوں کی بنیاد پر معاف کی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان تھے مذاکرات ہو رہے تھے۔ پچھلے سال اپریل میں 20 مجرموں کو سزائیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاف کی گئیں، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلوں میں تیزی آ رہی ہے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف قیادت اور کارکنوں کے خلاف توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سرگودا کی عدالت میں 6 میں سے 1 کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، جبکہ 5 کی سماعت حتمی مراحل میں ہے۔ اسی طرح اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں بھی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت مکمل ہونے کو ہے، جن میں سے کسی بھی وقت ان میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اس مقدمے میں عمران خان، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری سمیت کئی دیگر اہم رہنما اور کارکن وہ نامزد ہیں۔ ویسے حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کے رہنما ہیں، انہوں نے سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عدالت نے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے کا آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ بچڑ صاحب نے دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا سنائی گئی۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے حکومت کی طرف سے سرگودا عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے 9 مئی کو فساد برپا کیا گیا اور عدالت اس کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ آج الحمدللہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ بالکل عین آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ جو ملزمان ہیں، اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہے، جو کہ بیشتر کیسوں میں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل دن اور رات کی طرح وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ GHQ حملہ کیس، لاہور کا جنا ہاؤس کا جو حملہ کیس تھا، اور دیگر جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کا بھی فیصلہ جلد از جلد آئے گا۔ جن لوگوں کو 5 اگست کا یہ چونا بیچا جا رہا ہے یا چورن بیچن جا رہا ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں۔ لیکن مشکلات کے شکار تحریک انصاف کے لیے آج ایک اچھی خبر بھی تھی۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر صاحب نے تحریک انصاف کے 26 اراکین کی اسمبلی رکنیت بحال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ حکومتی اراکین کی جانب سے بھی بحالی کی حمایت کی گئی۔ مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ بقول ان کے حزب اختلاف کے بغیر اسمبلی میں رونق نہیں رہتی۔ 9 مئی کے مقدمات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 بڑے معروف قانون داں محترم عابد زبیری صاحب اور حافظ احسان صاحب۔ حافظ احسان صاحب سرگودا عدالت کا فیصلہ آ گیا، کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ مضبوط فیصلہ ہے یا اعلیٰ عدلیہ میں جب اس کو چیلنج کیا جائے گا مشکل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر، ایک تو بڑی بات واضح ہے کہ جب یہ 9 مئی کے انسیڈنٹس پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر آئے تو سب کی ایک رائے تو اس پہ یونینیمس تھی کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں انہیں ٹرائی کیا جانا چاہیے اور انہیں کورٹ آف لاء کے اندر لے کے آنا چاہیے، اور پروسیکیوشن وہ اپنا کیس وہ پیش کرے
اور ایکیوزڈ کو اپنا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ دینا چاہیے اور عدالت کو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے اندر پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس چیز پہ متفق تھے کہ جہاں بھی کرمنل آفینس کی وائلیشنز آتی ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, اور ایکشن اس عدالت کے ذریعے ہونا چاہیے جو ایک کمپیٹنٹ ہے, اور وہ آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے. ایک دوسرا ویو اس کے اوپر یہ تھا کہ اگر یہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر گئے ہیں تو ان کو ملٹری کورٹس کے اندر جو سیکشن 2D1 یا 2D2 یا سیکشن 59 ہے اس کے نیچے آنا چاہیے. تو پرنسپلی تو سب اس چیز پہ ایگری تھے کہ جس شخص نے بھی جرم کیا اس کو آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ معاملہ جو ہے جب چلتے چلاتے سپریم کورٹ کے اندر گیا تو سپریم کورٹ نے پہلے ملٹری کورٹس پہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینس کا اگر وہ ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں تو ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. دوسرے جب کیسز جو سپریم کورٹ کے اندر گئے تو اس کے اندر یہ آیا کہ ان کیسز کو جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ ایٹ ارلیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک آج سینٹنسز جو ہیں سنائی ہیں, اس کے اندر اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہے اور وہ ان کی پریزنس یا پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک ویل ریزن آرڈر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے اس نے ثابت کیا ہے, اور ڈیفنس جو ہے پروسیکیوشن سٹوری کو ریبٹ کرنے کے اندر اس کو ایک کامیابی جو نہیں ملی. اب اگلی چیز یہ ہے کہ اس کو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے اور ہائی کورٹ کے اندر 2 ججز جو ہیں اس کیس کو سنیں گے, کیونکہ اینٹی ٹیررزم کے اندر جتنے بھی کیسز کی کنوکشنز یا ایکویٹل آتی ہے اس کو ایک ڈویژن بینچ سنتا ہے, وہ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ سنے گا اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں لے کے آئیں گے اور الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا. تو بنیادی طور پہ جو چیز یہ ہے کہ جو ایک ایسا پروسیس جو 9 مئی کو سٹارٹ ہوا تھا 2023 کے اندر, اس کی اگر ٹرائل کنکلوژن کی طرف گیا ہے تو اس کو بہت جلدی کر لینا چاہیے تھا تاکہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل اور لیگل کنٹروورسی نہ آتی کہ کس جگہ جانا چاہیے, کس جگہ ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ اگر خطا کلامی کی اجازت ہے میں چاہ رہا ہوں کہ عابد زبیری صاحب کا بھی ایک اوپننگ ریمارکس ان کی جو ماہرانہ رائے لے لیں. عابد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا حامد. دیکھیے پہلے تو میں نے نہ آپ نے نہ حافظ صاحب نے کسی نے ابھی ہم نے دیکھی نہیں کہ کیا شہادتیں دی گئیں اس عدالت میں جس کے بنا پہ آج ان کو 10 سال کی سزا دی. جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کی ویسے ریپوٹیشن تو بہت اچھی تھی. اب دیکھیے احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے, ہمارا آئین اجازت دیتا ہے, قانون اجازت دیتا ہے, لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہوئے سخت سنگین واقعات تھے, ان پہ حملے ہوئے, شہداء کی چیزوں کو جلایا گیا, توڑا گیا, تو بالکل سنگین معاملات تھے اور سب کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ان لوگوں کو جو ان میں ملوث تھے ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن کیا شہادتیں ان لوگوں کے خلاف جن کو آج سزا دی گئی, کیا یہ جو آج اپوزیشن لیڈر تھے یا دوسرے صاحب جو اور اپنے خاص 38 لوگوں کو سزائیں ملی ہیں وہ کیا ملوث پائے گئے؟ کیا پروسیکیوشن نے بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ ایسی شہادت دی جا کے؟ کیونکہ جو ایف آئی آر جو ہم نے جب کیسز کیے تھے, جو ایف آئی آر جو ان کے خلاف درج ہوئی تھی اس میں تو پہلے تو ایشو تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی شہادت ہی نہیں تھی اس کے اندر, تو پتہ نہیں اس کس طرح سے شہادت آ گئی. تیسری بات جو میں 50 سے زیادہ گواہ سنا ہے, 50 سے زیادہ گواہ تھے اس میں, 50 100 گواہ بھی آ جائیں. پوائنٹ از دیٹ کہ گواہ ایک بھی سفیشینٹ ہوتا ہے اگر وہ صحیح, اگر کورٹ اس کی بات مان لے بیونڈ اور ریزنیبل ڈاؤٹ. پروسیکیوشن کی ذمہ داری نے بارے ثبوت پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس آدمی نے جرم کیا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ خطرہ جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کیونکہ 26 جو ہماری جوڈیشری ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد اب جوڈیشری ہے. اب آپ نے دیکھا ملٹری کورٹس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کا جو لوگ ملوث تھے 9 مئی میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں. پھر آپ نے دیکھا اس کی اپیل میں 26ویں ترمیم والی جوڈیشری نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور کہا, اور ان 103 خیال سے 85 لوگ رہ گئے تھے اس میں ان کا کہا کہ ان کی سزا دے دی. جب ملٹری کورٹس ان کو سزا دے رہی ہے تو باقی کورٹس کے پاس کیا, ان کی تو ہم نے آج تک شہادتیں نہیں دیکھی کہ کیا شہادت ان کے سامنے آئی, کیا ٹرائل ہوا, کیا ججمنٹ آئی. ججمنٹ بھی ہم نے نہیں دیکھی, آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی کہ 103 ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیکھی سر, لیکن ان کی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کو 10 سال 14 سال کی سزائیں ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری اب آزاد نہیں ہے.
تو اب دیکھنا پڑے گا. اور ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ میں معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ امید تو کرنی چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب 26ویں ترمیم والی جوڈیشری جو ہے وہ ان لوگوں کو کوئی انصاف دے سکے گی. لیکن یہ آل ڈیپینڈس کہ کیا ایویڈنس آئی تھی اور اس کے بیسس پہ بالکل جنہوں نے کیا ان کو سزا دینی چاہیے تھی. جب بھی تو ہماری بار کاؤنسل سب نے اس زمانے میں ڈیمانڈ کی تھی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے کہ تاکہ اس میں پتہ تو لگے کہ یہ اس کے محرکات کیا تھے, کون لوگ تھے, کون لوگ ملوث تھے. جناب ملوث تھے. جی جناب اچھا, ایک تو حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور آپ کامنٹ کریں کہ ایک عام تاثر گیا ہے کہ جی 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ اس طرح سے آزاد نہیں ہے جو کہ ماضی میں جس طرح کہا گیا تھا. اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ بچڑ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ظاہر ہے کہ چیلنج کریں گے ہائی کورٹ کے اندر. کیا اس سے پہلے وہ نشست سے محروم ہوں گے, نااہل کیا جائے گا, یا وہ اسمبلی کے ممبر رہیں گے؟ یہ دونوں پوائنٹس اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں. اچھا عامر, ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ کیسز کچھ جو 103 ملٹری کورٹس کے اندر گئے, آپ کو یہ پتا ہے کہ تھاؤزنڈز لوگ جو تھے وہ پاکستان کی 40 سے زیادہ جو ملٹری یا پبلک انسٹالیشنز تھی وہاں پہ گئی. تو رائٹ آف پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ جا کے تو کسی جگہ جو ہے آپ پراپرٹی کو کریں, اس کو تباہ کریں, اس کے بعد شہداء کی یادگاروں کو کریں, یا پولیس اسٹیشنز پہ اٹیک کریں, یا اس کے بعد جو ہے آپ جا کے جو پولیس آفیشلز جو ہیں یا سیکیورٹی فورسز کے ہیں انہیں آپ کریں. تو اس کا محرکات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. محرکات ایک اپنی جگہ ہے, اس کا کرائم کمٹ ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آرگومنٹ یہ کیا جاتا تھا کہ جی ملٹری کورٹس کے اندر ایویڈنس کا پتہ نہیں چلتا, وہاں پہ کلوز ڈور پروسیڈنگز ہے, آرٹیکل 10A نہیں ہے, اور یہ سارے کے سارے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر آنے چاہیے. تو اینٹی ٹیررزم کے اندر تو نہ یہ آپ کا ان کیمرہ ٹرائل ہوا ہے, نہ اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل 10A کے اندر جو ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا لائر بھی ملا ہے. پروسیکیوشن کے بھی 50 سے زیادہ وٹنسز آئے ہیں, آپ کو کراس ایگزامینیشن کا حق بھی ملا ہے, آپ نے سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے فائل کی ہے, آپ نے ساری ایویڈنس کو کراس کرنے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ یہ کہیں کہ اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کے اندر ہو رہا ہے, تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس چیز کو لینا چاہیے کہ ہر چیز کو اس اینگل کی طرف نہ لے کے جایا جائے کہ جس سے یہ ہے کہ ہر جج پاکستان کا یا پاکستان کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت کمپرومائز ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ٹرائل آیا, اس کا جو ہے فیصلہ جو 100 پیجز سے زیادہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا, اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جس کے اندر کورابوریشن بھی ہے, پریزنس بھی ہے, ایویڈنس بھی ہے, وٹنسز بھی ہے, اوپر بھی جائے گا. تو میرا یہ ہے کہ جو جج نے فیصلہ کیا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے, قانون کے نیچے رہ کے, اور پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو اس نے مانا ہے کہ یہ لیول اس لیول کا ہے کہ جس کے اندر ان کو پاکستان پینل کوڈ یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر اس کو سزائیں دی جائیں, اور ان ساروں کو ان کے جو رول کے اس کے مطابق دی گئی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل جس کی طرف آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کمپیٹنٹ عدالت سے 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو سزا دے دی جاتی ہے, تو اسی وقت جو ہے آپ اس پوزیشن کے لیے سٹینڈ ڈسکوالیفائی کر جاتے ہیں. لیکن اس کا پروسیس یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جب یہ اگر آج یہ آئی ہے, اس کا ایک سرٹیفائیڈ آرڈر آئے گا, اس کے بعد سپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ ایک ریفرنس بنا کے بھیجے گا کہ یہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے جو سرگودا کی ہے, اس کے اندر یہ تھریش ہولڈ جو تھا آرٹیکل 63 کا اس کو کراس کیا گیا ہے, اور یہ ممبر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی جو ہے اکارڈنگ ٹو لا جو ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنتا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس ججمنٹ کو دیکھ کے جو ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے یہ سٹینڈ ڈسکوالیفائی کر دیں گے. ہاں اگر اس کے اندر عامر یہ ہے کہ اگر یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈی نوٹیفیکیشن جو ہوگا 1 یا 2 دن کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹکلی سسپینڈ کر دیا جائے گا. بٹ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی یہ ہے کہ آج کی کنوکشن جو ہے اس سے جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن, جب ہائی کورٹ ان کو کوئی ریلیف نہ دے دے. اچھا زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو ہماری جو لوور کورٹس ہوتی ہے بشمول جو اینٹی ٹیررسٹی ہے, اس کے فیصلوں کو جو ہے ہماری جو ہائر جوڈیشری ہے اتنی زیادہ لفٹ نہیں کراتی. زیادہ تر کیسز جو اب تک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ختم کر دیے جاتے ہیں, چھوڑ دیا جاتا ہے لوگوں کو. کیا آپ کا کیا اس پہ آبزرویشن ہے؟
جی ہاں بالکل. زیادہ تر کیسز دیکھیے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے آپ دیکھیے کوئی بھی یا نیب کے کیسز آپ دیکھ لیجئے, جب بھی وہ اعلیٰ عدلیہ میں گئے ان کو ہمیشہ سیٹسفائڈ کر دیا گیا, کیونکہ نیچرلی وہ جو بار شہادت جو ہوتا ہے وہ انہوں نے پوری طرح سے نہیں کیا, وہ اپنے ثابت کرنے میں ناکام رہے. لیکن لوور کورٹس میں جو نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے یا یہ جو اسپیشل ججز ہوتے ہیں ان عدالتوں کے, آپ دیکھیے زیادہ تر ان کے یہاں سے عموماً سزائیں ہو جاتی ہیں ان کیسوں میں. اب دیکھیے صحیح حافظ صاحب کہہ رہے تھے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو شہادتیں آپ کہنے 50 سے زیادہ, میں کہتا ہوں 100 بھی ہوں, لیکن دیکھنا پڑے گا کیا انہوں نے آ کے اس آدمی کو, جو اپوزیشن لیڈر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی دفعائیں ان پہ لگی تھیں کہ یہ انہوں نے یہ جرم انہوں نے کیا ہے, کیا اس کے انہوں نے اس پہ ثابت کرنے میں کامیاب رہیں گے. یہی ریویو کی جائے گی پوری ایویڈنس, کیونکہ پورا کیس کھل جاتا ہے جب اپیلیٹ کورٹ میں جائے گا 2 ڈویژن بینچ کے سامنے. وہ اس کو دیکھیں گے, پرکھیں گے, اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ آیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں تھا. اگر وہ بھی ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ صحیح تھا تو اس کی نیچری اپیل ہوگی, اگر وہ کوٹ کر دیتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی اپیل کرے گی سپریم کورٹ میں. ایونچولی کیس وہیں جا رہا ہے, لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا شہادتیں آئیں, کیا شہادتیں. اس کا نہ پیپرز آپ کے پاس ہے نہ حافظ صاحب کے پاس ہے. لیکن حافظ صاحب ایک اور سوال ہے, پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ جی 9 مئی کے مقدمات چلائے نہیں جا رہے, لگ یہ رہا ہے کہ تیزی آ رہی ہے ان میں. آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ جس طرح سے کورٹس جو ہیں لگ رہا ہے کچھ نے فیصلہ محفوظ کر لیا, کچھ جو ہیں اپنے بالکل آخری مراحل پر ہیں ہیئرنگ کے. جی عامر, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم کا ایکٹ ہے اس کے اندر ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ تو ہے کہ جی اگر کوئی بھی چلان آئے گا تو اس کیس کو آپ نے ایٹ ارلیسٹ جو ہے وہ 7 سے 30 دن کے اندر انہیں کنکلیوڈ کرنا ہے. لیکن چونکہ ہوا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں اس طرح ہوتا, چونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو پولیس ہے یا آپ کی جو فورینسک ایویڈنس ہے یا آپ کی پروسیکیوشن جو ہے اس کے اندر اسٹرینتھ تو ہے نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری ویکنیس ہے. دوسرا ایک جو پرابلم سب سے بڑا آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن چلی گئی, اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کو جب روکا اس چیز کے اندر جو ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے اوپر پروسیکیوشن کے جو لیپسز تھے یا پروسیکیوشن کی جو اگنورنس تھیں اس کے اندر ایگزیجریشن آ گئی اور انہوں نے ان چیزوں کو ٹیک آن نہیں کیا. اب جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی کر دیا اور اس کے بعد ان کی بیلز جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر چلی گئیں, تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اور کسی بھی کیس کے لیے زبیری صاحب میرے دوست ہیں کہ کرمنل کیس کے اندر جو ٹائم ہے اس طرح کے ٹرائلز کا جو ہے وہ 6, 8, 9 ماہ کے اندر وہ ہو جاتا ہے جو انٹل کے انلیس جو ہے کہ بہت ڈیلینگ ٹیکٹکس نہ آ جائیں, یا اس کے بعد یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ وٹنسز نہیں لا رہی ہے, ڈیفنس جو ہے وہ کر رہا ہے. تو چیزیں تو ساری رائپ اپ تھیں, اس کے اندر 2 ہی چیزیں بنیادی طور پہ موجود تھیں, اور چونکہ اس کے اندر موٹیو کا تو معاملہ نہیں ہے یا آپ کی انٹینشن کا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے, یا آپ کو 109 کے اندر تو رکھا نہیں گیا, یہ ہے کہ آپ کی فزیکل پریزنس کس حد تک ہے, آپ کی فورینسک ایویڈنس کس حد تک ہے, اور اب لگی میں خطا کلامی یوں کر رہا ہوں, اور وہ سارے وٹنسز جو ہیں انہوں نے کورابوریٹ کیا ہے, اور اس نتیجے پہ اینٹی ٹیررزم کورٹ جو پہنچی ہے, اور یہ آپ کو سپیڈ جو ہے دوسرے اب اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر بھی آئے گی, چونکہ ٹرائلز وہاں پہ رائٹ اپ ہیں, سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے یا جو بھی اس کا ایک پروسیس ہے آپ کو اور بھی آئیں گے, اور بالکل تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے خطا کلامی کرنے دیں, میں چاہوں گا وہ ریپ اپ کرنے میں اپنے سیگمنٹ کو. میرا یہ آخری سوال حافظ بھائی صاحب آپ سے, کہ اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم شخصیات کے خلاف اسی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں, کیا توقع رکھتے اس میں؟ شاہ محمود قریشی کا بھی نام آ رہا ہے, عمران خان کا بھی آ رہا ہے, وہ ان کا بیگم راشد کا بھی آ رہا ہے, یاسمین راشد صاحبہ کا بھی, اور بھی لوگ ہیں, کیا توقعات ہیں؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں سب کو سزائیں ہوں گی, کہ یہی تو سارے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جی یہ جو جن کے نام لیے لیڈران جو تھے ایک جماعت کے, ان کو سخت سے سخت ان کو پولیٹکس سے باہر کر دیا جائے, اور یہ اس میں یہی کامیابی ہوگی ان کو, اور یہ جوڈیشری اس میں پورا اپنا رول ود اٹموسٹ رسپیکٹ پلے کرے گی, جو کر بھی رہے ہیں, انلیس ہائر جوڈیشری میں جا کے, کیونکہ دیکھیے انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے آئین کی پاسداری کا, انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا. تو اگر اپنی کر کے ٹھیک ہے, اگر وہ ملوث پائے گئے تو ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ان پہ زیادہ تر جو یہ مقدمے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں, اور ان کو سیاسی اس پہ ہوتا ہے. جب ان کو فارغ کرنا ہوتا ہے ان کو سزا دلوا دی جاتی ہے, اور جب ان کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہی عدالتیں ان کو باعزت بری کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ بہت ساری قانونی ابھی مراحل باقی ہیں. عامر میرا ایک سینٹنس صرف ایک سے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے ایک بھی امینڈمنٹ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے نہیں آئی, اور اس ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ انہی اسپیشل کورٹس کے اندر جو ریلیونٹ اوفینسز ہیں ان کو ٹرائی کیا جانا چاہیے.
بہت بہت شکریہ حافظ احسان صاحب، حافظ وحید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین جو ہے نا قانونی جنگ تو ابھی چلے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ لوور کورٹ نے، اینٹی ٹیرر کورٹ نے جو ہے اپنا فیصلہ دیا ہے، دیکھیے بھی ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے مراحل ہیں، لیکن ایک جو اچھی بات یہ کہ ایک جو کہا جا رہا تھا کہ جی 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ ڈریگ کر رہے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں آنا، وہ فیصلہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث بھی ہوگی، لوگ جو ہیں اس کو متنازع بھی بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن فیصلے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے کہ ٹھیک ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے سینٹ کے انتخابات ہو گئے، لیکن اس کی گرد اب تک اڑ رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جی اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے مقاصد جو ہیں جن کا اہداف تھے انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو ہے تقسیم زیادہ بڑھی ہے۔ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ہو گئے، وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب نے حسب منشا انتخابی نتائج بھی حاصل کر لیے، لیکن یہ سوال بدستور ہے کہ کیا تحریک انصاف پہ انتخابات کے بعد اندرونی تقسیم اور ایک دوسرے پہ بد-اعتمادی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بانو صاحبہ، تحریک انصاف وومن ونگ پشاور کی صدر ہیں اور سابق ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ہیں۔ عائشہ صاحبہ، سینٹ کے انتخابات ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب جو مطلوبہ نتائج لانا چاہتے تو ان کو مل گئے، لیکن اس کے بعد کیا تحریک انصاف بھی کے پی میں مضبوط ہوئی ہے، زیادہ متحد ہوئی ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، جب بھی اس طرح کے سینٹ کے الیکشنز جو اس دفعہ ہیں، میرے خیال سے تو جو چیزیں مطلب انٹرنلی اٹھی ہیں وہ بڑی اچھی بات تھی، خوشائن بات تھی، بیکاز یہ جو چھوٹا سا ہم لوگوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنلی ہم لوگوں نے جو ایک ریکویسٹ پارٹی کے سامنے رکھی تھی اور اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس بات پہ ایگری بھی کر رہے تھے کہ جو ہم لوگوں نے ایک ریکویسٹ ہماری جو دیکھیں جو ہمارا جو پروٹیسٹ تھا یا جو بھی آپ اس کو پروٹیسٹ کہیں، آپ اس کو ریزسٹنس کہیں، آپ جو بھی اس کو نام دیں، the only reason was that we wanted to go for general elections کہ بھئی ہم لوگ دیکھیں جب اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس 92 ممبرز ہیں، آپ کی سب سے بڑی پارٹی ہے، پروونس میں ہماری حکومت ہے، تو اس میں مطلب ڈیل جو ہے یہ پارٹی ورکرز کے سینٹیمنٹس کے خلاف تھا، نوئنگ کہ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ پارٹی کے ورکرز کے ساتھ پنجاب میں کیا کر رہی ہے، اسلام آباد میں کیا کر رہی ہے، اسی طرح سندھ میں کیا ہو رہا ہے، تو اور دوسرا پارٹی کے ورکرز نے الیکشنز لڑ کے اور جس مصیبت سے اور جس طریقے سے ایم پی ایس کو اسمبلی میں پہنچایا ہوا ہے، تو وہ بھی ورکرز کے سینٹیمنٹس کو تھوڑا ذرا وہ ہرٹ ہو رہی تھی کہ بھئی ہم لوگ اپوزیشن کو ووٹ کیوں دیں۔ دیٹ از نمبر 1۔ جی نہیں، آپ پہلے مکمل کریں۔ جی، نمبر 2 کیا ہے؟ جی، سو نمبر 2 یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ جو ایک مطلب جو بیرسٹر سیف کے اوپر جو ہے نا پارٹی ورکرز کا بڑا ہمیشہ سے ریزرویشن رہی ہے، بیکاز وی ڈونٹ کنسیڈر ہم پی ٹی آئی اینڈ یو نو اینڈ آئی نو اینڈ ایوری بڈی نوز دیٹ ہی از ناٹ پی ٹی آئی، اور ہم ان کو قصوروار ان کو ٹھہراتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کی تو غلطی نہیں ہے، بٹ دا تھنگ از کہ جس طریقے سے ان کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، نہ دن نہ شام نہ رات اور کوئی ٹائم، اور جس وقت ان کا دل کرتا ہے اور جتنا ان کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے بھی پھر شک و شبات پھر رہتے ہیں مطلب ان کے حوالے سے ایز پارٹی ورکرز۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس پہ ہماری تھوڑی سی ایک ریفارمیٹیو مطلب ایک اس کے ساتھ ہمارا یہ اعتراض تھا کہ وی وانٹیڈ کہ بھئی ہماری اپنی پارٹی ہے، ہمارے پارٹی کے چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، ہماری پوری تنظیم ہے، ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے، تو وی کنسیڈر دیم مور کریڈیبل دین بیرسٹر سیف ڈیسائیڈنگ، اور کہتے ہیں نا کہ وہ خان صاحب کو پتہ نہیں کس طریقے سے اور کیا انفارمیشن دے رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس ٹی وی تو ہے نہیں، ان کے پاس جو فلٹر انفارمیشن جا رہی ہے وہ وہی جا رہی ہے جو کہ بیرسٹر صاحب 75 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے پتہ نہیں ان کو کیا کہا ہے، ان کو کیا کیا بولا ہے چیز کے بارے میں۔ سو اٹ واز ناٹ اباؤٹ دا ٹکٹس، اٹس اباؤٹ دا انفارمیشن دیٹ از کمنگ ان اینڈ گوئنگ آؤٹ، اور جس طریقے سے مطلب وہ گئی ہے۔ دوسرا میلافائڈی انٹینشنز ہمیں اس میں بیرسٹر سیف کے لگتے تھے کہ اگر وہ لسٹ آلریڈی ایک ایگزسٹ کرتی تھی تو پھر خان صاحب نے آلریڈی وہ لسٹ خود بھیجی تھی اور چیئرمین صاحب کے ہاتھوں سے وہ لسٹ سائن ہوئی تھی، تو وہ کس کی اما پہ کوئی دوسری نئی لسٹ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ سو یہ
दो तीन चीजें थी जिस पे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट अपनी पार्टी को की कि भाई आप इनको सीरियसली कंसिडर करें, बिकॉज पार्टी वर्कर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं बाय नोइंग दैट आवर पार्टी जो कि असेंबली पहुंचे हमारी वोटों से हैं, और वो जाके फिर ऑपोजिशन को वोट देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, एक तो इतराज तो ऑपोजिशन के लोगों को वोट नहीं देना, बैरिस्टर सैफ साहब पे आपके रिजर्वेशन हैं, जो जिन लोगों को कहते हैं ना सेनेट की नशिस्तें मिली, जो टिकट्स मिले, उनमें कुछ तो आपके बड़े मतलब वो लोग थे कि जो कहते हैं डाई हार्ड किस्म के, आप फैसल जावेद साहब का नाम ले लें, दीगर आपके एक दो लोग, किन नामों पे इतराज़ था कि इनमें इस मरतबा जो तकसीम हुई? Honestly speaking, हमें किसी के नाम पे भी एतराज नहीं था। They're all very respectable, और हमें बहुत, देखिए खान साहब के नाम के साथ अगर एक दफा एक बात निकल आई कि जी खान साहब ने कहा है कि ये नाम है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं। आप कोई भी हमारा कोई इंटरव्यू, कोई टॉक शो कुछ देख ले, we have never raised any objections on any of the name। अगर सोशल मीडिया पे कोई लड़के कोई वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वो दैट इज, दे हैव, उनकी अपनी फ्री विल है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, हमें सारे हमारे, देखें वो भी हमारी पार्टी के, कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमें उनके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बैरिस्टर साहब, क्योंकि जी हमारे पार्टी के लोग कहते हैं कि जी ये वो लिस्ट है ही नहीं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट कर रही है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से शायद ये आइदर बैरिस्टर गौहर साहब ने या किसी ने वो ट्वीट भी की है और वो लिस्ट भी शेयर की है, जो कि एक्चुअल लिस्ट थी, जो कि खान साहब को भेजनी थी और वो गौहर साहब ने खुद लेकर जानी थी। तो देखिए हमें उस चीज पे हम भी प्रेफर कि गौहर साहब जो हमें कहेंगे वो, कौन नाम, मुझे खुर्रम ज़ीशान साहब का था, आपका अपना नाम था, ठीक है ना, और नहीं, वो एक और लिस्ट है जी, वो तो जो कई लिस्टें जो है वो गर्दिश में है जी, तो कौन लोग रहेंगे आपके ख्याल में? असल कौन लिस्ट जी और लोग नहीं थे, यही लोग थे, लेकिन जो यही मतलब इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और फैसल जावेद और ये लोग थे उसमें, वो लिस्ट जो है वो वो लोग थे, उनके नाम थे वो। फिर हमारी पार्टी ने अजहर मशवानी साहब थे, उन्होंने मतलब उन लोगों के नाम थे, खवातीन के नाम उन्होंने कहा था कि 2 नाम हैं, एंड वी आर ओके विद इट। दैट वाज द लिस्ट जो कि गौहर साहब ने खान साहब से डिस्कस करनी थी। जो बैरिस्टर सैफ जो नाम लेकर आए हैं उसमें से मेजॉरिटी नाम ऐसे हैं कि जो उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखिए ये चीज जो है ना, ये कंफ्यूजन, ये फिर पार्टी के वर्कर्स को बड़ा कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि देखिए खान साहब के फैसले पे खान साहब तो अगर कह दें कि जी कोई भी बंदा कह दें कि जी इसको खड़ा करना है या ये हमारे मतलब कैंडिडेट्स हैं, तो यकीन करें सर खान साहब का हुक्म। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका बैरिस्टर सैफ साहब पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है कि वो वाहिद चैनल तो नहीं है। अब जिस दिन जो है सुना कि बैरिस्टर सैफ साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसी रोज़ अलीमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान साहब भी मिले, तो फिर मतलब है क्या उनसे कम्युनिकेट नहीं हुई होगी? इतनी अहम बात नहीं, अली अमीन साहब की तो मुलाकात मेरे ख्याल से बहुत अरसा हुआ हुई नहीं है। अच्छा। क्योंकि लास्ट अली अमीन साहब ने खुद ही मुझे ये कहा था कि मेरी मुलाकात करवाई नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अलीमा आपा की भी नहीं हुई थी, उस्मा आपा एंड नौरीना आपा की मुलाकात सिर्फ हुई थी, एंड उन्होंने बाहर निकल के कहा था कि द पार्लिमानी कमेटी शुड मतलब डिसाइड, और वो इसके ऊपर जो है वो करें, डिसाइड करें और वो फैसला करें कि मतलब किसको वो ये टिकट देना है। ये एक मतलब उन्होंने ये बात जरूर की थी, बट ये है कि देखें वही वाली बात है कि हमें क्या पता कि ऑलरेडी एक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है बैरिस्टर साहब किसकी इमाम पे, क्योंकि अलीमीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं। मैं फिर अर्ज करूं कि बैरिस्टर साहब जो है मतलब है कि वो कहते हैं लेट मी बी, अगर डेविल्स एडवोकेट अगर आप इजाजत दें टर्म यूज करने की और सैफ साहब नाराज ना हो, कि ज़ाहिर कि उसके अलावा भी लोग मिलते हैं, तो ज़ाहिर इमरान खान को और जगह से भी तो फीडबैक कुछ ना कुछ मिलता है। अगर वो इतना ही उनको इतमाद ना होता सैफ साहब पे तो वो फैसला कर सकते थे। तो वो जो कह रहे सारा नज़ला जो है सिर्फ सैफ साहब पे गिराना काफ़ी हो सकता है कि इमरान खान चाहते हो कि भाई सैफ साहब जो हैं जो खिदमात दे रहे हैं वो देते रहें। जी देखिए मैं आपको बताती हूँ, बात यह है ना कि ये गए हैं और 75 मिनट्स की इनकी मीटिंग थी। ऐसे तो था नहीं कि खान साहब के साथ लिस्ट छोड़ के और वो आ गए और उन्होंने उनको टाइम दिया कि आप इसके ऊपर सोचें और फिर दोबारा से कोई गया और वो लिस्ट लेकर आए। फॉर 75 मिनट्स ही वाज विद खान साहब, और हमें क्या पता कि उन्होंने खान साहब को क्या बोला है कि जी आयशा बानो अमेरिका चली गई है या कहाँ चली गई है, क्या बोला है, मतलब वी डोंट नो कि उनकी आपस में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। ऑल वी नो इज कि उसके बाद हमारे एक वकील साहब अंदर गए हैं, एंड दैट यू नो वो उनके खान साहब के वकील थे, जाहिर है उनको केस के बारे में डिस्कशन होती है, एंड ही हार्डली
stayed there for 10 minutes. तो 10 minutes में आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या क्या बात होगी। अच्छा एक बात मुझे समझाइए। वो ये जरूर कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा कि जी हाँ जी ये सेनेट की लिस्ट है, लेकिन आप मुझे बताएं अगर मैं खान साहब को बाहर का कुछ भी नहीं पता और 75 मिनट उन्होंने कोई तो ऐसी बातें की हैं, वो उन्होंने कह दिया कि जी आगे बढ़ते यू मेड योर पॉइंट, वो एक कम्युनिकेशन गैप है, लोगों में एक दूसरे पे इत्मीनान की कमी है। लेकिन ये बताइए कि जो पूरी टसल हुई है उसके बाद क्या जो केपी में तहरीक इंसाफ है, आप समझते हैं कि उसको झटका पहुंचा है, उसको नुकसान पहुंचा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आप लोग पहले की तरह मुत्तहिद हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बिल्कुल। देखें अब आपकी खिदमत कर सकेंगे। जी जब कॉज की बात आती है, जब खान साहब की बात आती है, जब उसकी बात यकीन करें कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें यहाँ पर वर्कर्स से लेकर ग्रास रूट लेवल तक लोगों को खान साहब ने इतनी वो दी है कि दे कैन स्पीक देयर माइंड आउट, राइट, वो अपनी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने, हमारी जो वाहिद एक स्ट्रेंथ है वो यही है, हमारे वर्कर्स हैं। जो दूसरा हमारा रीजन था कि हम लोगों ने वर्कर्स के लिए आवाज उठाई, क्योंकि जो नाम निकले थे वो थे ही वर्कर्स, वो एक्चुअली ग्राउंड वाले वर्कर्स थे जिनके नाम रिमूव कर दिए गए थे या हो गए थे या व्हाटएवर। तो जो स्टैंड लेने वाली बात थी वो भी इसी पे थी कि भाई वर्कर्स जो हैं वो पार्टी का खून है, पार्टी की जान है, पार्टी है ही एग्जिस्ट ही वर्कर्स से करती है। अच्छा मुझे एक और बात बताइए क्विकली, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, कि वफाक की तरफ से फैसल वो कुंडी साहब हैं और अमीर मकाम साहब से भी वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे, इशारे ये कि कोई मूव हो सकता है केपी हुकूमत के खिलाफ भी। आप समझती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो वजारत आला है क्या वो खतरे में है? क्योंकि आपके कारकुनों के अंदर भी बहुत इतराज करते हैं, उन पे बहुत तनकीद करते हैं। जी I don't think so। ये ऐसी ये बातें हैं और डराने चराने वाली बातें हैं। देखें हमारे 92 हमारे मेंबर्स हैं, तो कैसे हुकूमत गिराएंगे ये लोग, नंबर 1। नंबर 2 कि खान साहब के जितने भी, मैंने आपको कहा ना कि हमारी पार्टी चाहे हमारी इंटरनली कोई भी बात हो, बट व्हेन इट कम्स टू, जब उसकी बात आती है तो हम एक दूसरे का स्टैंड लेते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी ये गलतफहमी किसी को भी ना रहे। और अगर किसी को कोई ये खुशफहमी है कि वो जो है ना कमजोर करके पार्टी, क्योंकि खान साहब ने अपना एतमाद अली अमीन साहब पे दिखाया है, वो कहते हैं मुझे फुल ट्रस्ट है खान साहब को। अगर एतमाद है तो आप यकीन करें खान साहब के तमाम MPs को, तमाम MNAs को, हम पार्टी वर्कर्स को, हम सबको उनके ऊपर एतमाद है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, डेमोक्रेसी जरूर हमारी पार्टी में प्रिवेल करती है। आप जरूर ये मुझे बताइए कि आप पेशावर में लीड करें खवातीन का विंग, क्या जो एक इतराज़ किए जाते हैं कि जी कि क्योंकि इतना ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं एहतजाज की सियासत में मुलव्विस रहे, वो उस तरह से अपने लोगों की खिदमत ना कर सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, आवाम की, केपी के लिए तरक्की के कामों के लिए जितना फोकस होना चाहिए था। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है एज़ मतलब है पार्टी की एक सिंसियर आवाज़ के तौर के ऊपर कि ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? ये बिल्कुल गलत आपको किसी ने कहा है। अली अमीन गंडापुर साहब और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी भी इंटरवेंशंस और जितनी भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी उसमें उनमें सिर्फ एजुकेशन से लेकर, देखें खान साहब का एक विजन था और वही विजन लेके तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अली अमीन साहब जो है उसी विजन के साथ आगे चल रहे हैं। एंड दैट इज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, कि आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें, तो वो उस विजन के साथ वो चल रहे हैं। इसी तरह हमारी देखिए तंजीमी जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो तो हमारी जुनेद अकबर साहब के साथ आती हैं, अंडर आती हैं, जो तंजीम के हवाले से हैं। और अगर प्रोविंशियल कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट काम हो गया, लोगों वो अली अमीन साहब के जिम्मे आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आइंदा भी आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने साहिबा की गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है कि पार्टी में इख्तिलाफ़ात हैं और ये अच्छी बात मुझे लगती है कम से कम PTI की, कि जब वो लड़ाई उनके अंदर होती है, कशमकश होती है, तो वो कहते हैं नो होल्ड्स बाहर जाते हैं। वो आपको टीवी पे भी आके एक दूसरे के खिलाफ इतराज़ कर रहे होते हैं और जो दीगर पार्टीज़ में आपको उस किस्म की सूरत हाल का कमी मुशाहिदा होता है। तो ये पता नहीं इस पार्टी की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। खैर जाने दें, हम यहाँ पे वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ हर एतबार से मुश्किल में है और फिलवक्त इसकी मुश्किलात ख़त्म होने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दीगर बड़ी जमातों के मुकाबले में यहाँ फ़र्क ये है कि कारकुन क़यादत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं, तनकीद भी करते हैं और जम के लड़ते भी हैं। ये तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी है, ये ताकत, ये फ़ैसला आपका। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा।